اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبوت اور رسالت کی چھاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 برس کے قریب ہو چلی اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تک کے تعاملات نے قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل دور کوہ ہرا کے اندر ایک غار میں جا رہے تھے۔ یہ ایک مختصر سا غار ہے جس کا طول 4 گز اور عرض 2.25 گز ہے۔ یہ نیچے کی جانب گہرا نہیں ہے بلکہ ایک مختصر راستے کے بازو میں اوپر کی چٹانوں کے باہم ملنے سے ایک کوتل کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جاتی اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے۔ کائنات کے مشاہد کار فرمائش کے پیچھے قدرت نادرہ پر غور فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے لچرپوش شرکیہ عقائد اور واہیات تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واضح راستہ، معین طریقہ اور افراط و تفریط سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان قلب کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے کار عظیم کے لیے تیار کر رہا تھا۔ در حقیقت جس روح کے لیے بھی یہ مقدر ہو کہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کر ان کا رخ بدل ڈالے، اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین کے مشاغل، زندگی کے شور اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے غم دنیا سے کٹ کر کچھ عرصے کے لیے الگ تھلگ اور خلوت نشیں رہے۔ ٹھیک اسی طرح سنت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھانے، روئے زمین کو بدلنے اور خط تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار کرنا چاہا تو رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوت نشینی مقدر کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خلوت میں 1 ماہ تک کائنات کی آزاد روح کے ساتھ ہم سفر رہتے اور اس وجود کے پیچھے چھپے ہوئے غیب کے اندر تدبر فرماتے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو اس غیب کے ساتھ تعامل کے لیے مستعد رہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہو گئی اور یہی سن کمال ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے، تو زندگی کے افق کے پارے سے آثار نمودار چمکنا اور نبوت کے آثار جگمگانا شروع ہوئے۔ یہ آثار خواب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کی طرح نمودار ہو جاتا۔ اسی حالت میں 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا، جو مدت نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور کل مدت نبوت 23 برس ہے۔ اس کے بعد جب غار حرا میں خلوت نشینی کا 3 سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو، چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مشرف کیا اور حضرت جبریل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ دلائل قرآن پر ایک جامع نگاہ ڈال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری کے اس واقعے کی تاریخ معین کی جا سکتی ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ دوشنبہ کی رات میں پیش آیا۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ سن 610 تھا۔ قمری حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر
40 سال 6 مہینے 12 دن اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن تھی۔ اس سے آگے کا واقعہ، وحی کا نزول، دن، تاریخ، یہ جاننے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے موضوع میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا سکوں۔